السلام علیکم۔ اگر تمہارے دل سے خیال نہیں نکل رہا تو سمجھ جاؤ اس نے تمہاری دعا قبول کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے، اور تہجد تک اگر وہ لے آیا ہے تو تمہاری ادھوری کہانی بھی مکمل ہونے والی ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اور صبر کرو۔ کسی کو بددعا نہیں دینا۔ بہت زیادہ دکھ ملے تو اللہ سے صبر مانگ لینا۔ اگر کسی کو بددعا دی اور اس کے ساتھ برا ہوا تو تم خود بھی کبھی معاف نہیں کر سکو گے۔ اپنی نظر میں گرنا کسی پہاڑ سے گرنے سے بدتر ہوتا ہے۔ جس دل میں دین زندہ ہو وہ دل کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ تمہیں زندگی کی ہر خوشی دے، آمین۔ تمہاری تکلیف ایک بوند کی طرح ہے اور رب کی تم سے محبت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے۔ تمہارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں، رب کا جلال اور اس کی عنایت نہ ختم ہونے والی۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ وہ بھی ایک گھر بناتی ہے، سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ ایک فقیر نے مالدار آدمی سے کہا، اگر مجھے تمہارے گھر میں موت آ جائے تم میرے ساتھ کیسا سلوک کرو گے؟ مالدار آدمی، تمہیں کفن دے کر دفنا دوں گا۔ فقیر بولا، ابھی بھی میں زندہ ہوں، مجھے پہننے کے لیے کپڑے دے دو اور جب مر جاؤں تو بغیر کفن کے مجھے دفنا دینا۔ یہ ہم لوگوں میں سے بہت سے افراد کی داستان ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے، لیکن مرنے کے بعد ایک دوسرے کے لیے آگے بڑھ کر نیکیاں کرنے لگتے ہیں۔ اگر کرنی ہے تو زندگی میں کرو۔ خلیل الرحمن کہتے ہیں، جس کے پاس دوسرا آپشن ہوتا ہے وہ آپ کا نہیں ہوتا۔ جس نے آپ کو چھوڑ جانے کا ارادہ کر لیا ہو وہ دروازے کی دراڑ سے بھی نکل جائے گا۔ جو آپ کے قریب آنے کا خواہش مند ہوگا وہ دیوار سے بھی راستہ بنا دے گا۔ جب اولاد دنیا کی دولت سے امیر بن جائے تو ماں باپ ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہیں اولاد ناراض نہ ہو جائے، لیکن جب اولاد ایمان کی دولت سے امیر بن جائے وہ ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائے۔